پاکستان نے اپنے قیام سے لے کر اب تک کئی جنگوں اور تنازعات کا سامنا کیا ہے۔ ان جنگوں نے نہ صرف ملک کی سیاسی اور دفاعی حکمت عملی پر گہرے اثرات ڈالے بلکہ ان کے معیشت اور سماج پر بھی گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ اس ویڈیو میں ہم پاکستان کی جنگوں، ان کے اسباب، اثرات اور موجودہ حالت کا تجزیہ کریں گے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان پہلا تنازع کشمیر کے مسئلے پر ہوا۔ 1947 میں دونوں ممالک نے آزاد کشمیر پر قبضے کے لیے جنگ لڑی۔ اس جنگ میں پاکستان کو جزوی کامیابی تو حاصل ہوئی اور آزاد کشمیر کا علاقہ پاکستان کے زیر انتظام آیا، لیکن مسئلہ کشمیر حل نہ ہو سکا اور آج بھی تنازع برقرار ہے۔ اس کے بعد 1965 میں پاکستان اور بھارت پھر آمنے سامنے ہوئے۔ یہ جنگ بھی کشمیر کے تنازع پر شروع ہوئی۔ اس جنگ نے دونوں ممالک کی معیشت کو نقصان پہنچایا۔ جنگ کے اختتام پر تاشکند معاہدہ ہوا، لیکن مسئلہ کشمیر یوں کا توں رہا۔ ناظرین کرام، پھر سال آتا ہے 1971 کا۔ 1971 میں مشرقی پاکستان میں سیاسی بحران اور بھارت کی مداخلت کے نتیجے میں پاکستان کو ایک بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس جنگ کے نتیجے میں بنگلہ دیش ایک آزاد ملک کے طور پر ابھرا۔ یہ جنگ پاکستان کی تاریخ کا ایک تاریک باب ہے۔ پھر 1999 میں کارگل کے محاذ پر ایک بار پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی۔ کارگل کا تنازع پاکستان کی ناکام حکمت عملی اور سفارتی دباؤ کے تحت اختتام پذیر ہوا، کیونکہ جنگ میں پاکستان نے ہندوستان سے کارگل کی پہاڑیاں قبضے میں لے لی تھیں، جو معاہدے کے بعد واپس کرنا پڑیں۔ افغانستان میں روس کے خلاف 1979 سے لے کر 1999 تک ایک جنگ لڑی گئی، جس میں پاکستان نے بھی خوب اپنا حصہ ملایا۔ اس جنگ میں پاکستان نے امریکہ اور مغربی اتحادیوں کے ساتھ مل کر افغان مجاہدین کی مدد کی۔ اس کا مقصد افغانستان سے سوویت یونین کو نکالنا تھا۔ اگرچہ اس جنگ کے بعد سوویت یونین پسپا ہوا، لیکن پاکستان کو مہاجرین، اسلحہ کلچر اور دہشت گردی کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ 2001 میں امریکہ کی قیادت میں جب نیٹو نے پھر افغانستان پر حملہ کیا تو پاکستان پھر پیچھے نہ رہا اور بھرپور ساتھ دیا۔ اس جنگ میں ایک اہم کردار تو ادا کیا، لیکن اس کے نتیجے میں معیشت اور داخلی سیکیورٹی متاثر ہوئی۔ ناظرین کرام، ان تمام جنگوں نے پاکستان کی معیشت پر بہت گہرے اثرات ڈالے۔ پاکستان نے اپنی 70 سالہ تاریخ میں دفاعی اخراجات پر بہت زیادہ زور دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ترقیاتی منصوبے، صحت اور تعلیم جیسے اہم شعبے نظر انداز ہوئے۔ معاشی عدم استحکام پیدا ہوا۔ دفاعی اخراجات نے معیشت کو کمزور کر دیا۔ غربت میں اضافہ ہوا۔ جنگوں نے عوام کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کی بجائے مزید مشکلات پیدا کر دیں۔ بیرونی قرضوں میں اضافہ ہوا۔ جنگی اخراجات پورے کرنے کے لیے پاکستان کو ہمیشہ بیرونی قرضوں کا سہارا لینا پڑا۔ سیاسی و سماجی اثرات مرتب ہوئے۔ جنگوں کے نتیجے میں سیاسی عدم استحکام بڑھا، قوم پرستی اور عسکریت پسندی کو فروغ ملا۔ تعلیم، صحت اور روزگار کے مواقع متاثر ہوئے۔ پاکستان نے گزشتہ 70 سالوں میں کئی جنگیں تو لڑ لیں، لیکن پاکستان کو ان کا فائدہ حاصل کرنے کی بجائے الٹا نقصان اٹھانا پڑا۔ آج بھی پاکستان کو ترقی کے لیے اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور جنگوں کی بجائے امن، ترقی اور خوشحالی پر توجہ دینی چاہیے۔